ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12. اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والی وہ خواتین جو بیعت کے ارادے سے آتی تھیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی کو بتایا جا رہا ہے کہ ان باتوں پہ ان عورتوں سے بیعت لیں، یہ معاہدہ کریں، اس کے بعد ان عورتوں سے بیعت لیں. ان میں کچھ باتوں کا بیان گزر چکا تھا، صرف ترجمہ کر دیتا ہوں. اے نبی، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں بیعت ہونے کے لیے، کن باتوں پر بیعت ہوں گی؟ نمبر 1، لا یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گے. ولا یزنین، اور زنا نہیں کریں گے. یہاں تک پچھلے درس میں بیان ہو چکا. زنا کے بارے میں تھوڑی سی اور تفصیل بیان کروں گا کہ یہ مرض آج کل بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. وہ چیز جو 8-10 سال پہلے جس کا تصور نہیں تھا وہ ہمارے معاشرے میں پھیلتی چلی آ رہی ہے. عورت کے لیے زنا پر آمادہ ہو جانا یہ بہت ہی بڑا جرم ہے. مرد اگر زنا کرتا ہے یہ بھی جرم ہے، لیکن عورت کا زنا کرنا یہ اس سے بڑا جرم ہے. اور اگر آپ غور کریں گے، بعض تو ایسے خاندانی زانی ہیں، طوائفیں ہیں، تو ان کے تو باپ دادا سے یہی چلتا آ رہا ہے سلسلہ. ان خواتین کی میں بات نہیں کروں گا، ان کو تو پیشہ یہی ہے. بعض ایسی خواتین جو خاندانی ہیں، یعنی جن کے باپ دادا میں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ان کے خاندان کی کوئی عورت زنا بھی کر سکتی ہے، ایسی عورتوں میں بھی زنا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. مجھے کیسے پتہ چلتا ہے کہ زنا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے؟ میرے پاس جو ٹیلی فون آتے ہیں، فون کرنے والوں کے بارے میں تحقیق نہیں کرتا کہ کس نے کیا، کہاں رہتا ہے، کون ہے، نہ مجھے اس سے کوئی واسطہ ہے. لیکن بہت زیادہ فون آتے ہیں، ان میں لڑکوں کے بھی اور لڑکیوں کے بھی. اور وہ لڑکیاں ہیں جو خاندانی گھرانوں کی ہیں، جن کے نہ باپ کو پتا کہ اس نے زنا کیا ہے، نہ بھائی کو پتا. بلکہ میں یہاں تک کہوں گا ایسی عورتیں وہ تعارف کراتی ہیں، اس تعارف سے پتا چلتا ہے کہ یہ کس قسم کے خاندان کی عورتیں ہیں. ایسی خواتین جن کے بھائی، جن کے والد دیندار ہیں، مسجدوں میں آنا جانا لگا رہتا ہے، ان کے گھروں کی لڑکیاں زنا کر رہی ہیں. باپ اور بھائی کو پتہ نہیں ہوتا، اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی. میرا چونکہ فرض بنتا ہے بتانا کہ یہ برائی بہت تیزی سے ہمارے معاشرے میں، یہ نہیں کہوں گا کہ پھیل رہی ہے، بلکہ پھیل چکی ہے. ایسے مسائل خواتین پوچھتی ہیں. مردوں کی تو بات نہیں کر رہا. لڑکوں کی کیا رپورٹ ہے وہ تو بتائیں گے، وہ ظاہر ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ہے. لڑکے بھی وہ جو نمازی داڑھی والے، کیونکہ جو فون کر کے بات پوچھے گا وہ تھوڑا دین سے اس کا واسطہ تو ہوگا نا. جس کا دین سے کوئی واسطہ ہی نہیں وہ کیوں فون کرے گا، وہ کیوں پوچھے گا؟ وہ کہے گا کرتے رہو،
کوئی فنکار اداکار تھوڑی مجھے فون کر کے کہے گا کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی، آپ کوئی توبہ کا طریقہ بتائیں یا بچنے کا طریقہ بتائیں. یہ اس قسم کے لوگ، اداکار فنکار لوگ، یہ تو ہیں ہی پیدائشی زانی ہوتے ہیں بیچارے، اکثر تو کرتے رہتے ہیں، ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں تھوڑا سا خدا کا خوف ہے. ان لوگوں کے کثرت سے فون آ رہے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، مجھے کوئی پورا تعارف بھی کرا دینا کس کا بیٹا یا کس کی بیٹی کس کی بہن، تو پھر بھی خدا کی قسم مجھے یاد نہیں رہتا کہ کون تھا، کس کا بھائی کس کا باپ. مجھے الحمدللہ اس سے کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں کہ کس کے گھر کی بات ہو رہی ہے، کس کے گھر میں ایسا واقعہ ہوا، مجھے یاد نہیں رہا. وہ تو مجھے نام ویسے ہی یاد نہیں رہتے. اس قسم کی کوئی بات بتائے تو پھر بھی نہیں یاد رہتا. میرے ساتھ ایک سال اگر کوئی وقت گزار کے جائے نا تو مجھے اس کا نام یاد نہیں رہتا کہ یہ کون سا. جب ان کا یاد نہیں رہتا، ان کا تو ویسے ہی میں یاد نہیں رکھتا کہ کیوں کسی کے بارے میں انسان بدگمان ہے، کیونکہ بعض دفعہ اس سے سامنا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان بدگمان ہوتا ہے. ادھر فون کیا، کسی نے پوچھا، ادھر میں بھول گیا کون تھا. لیکن اس سے سبق ملتا ہے کہ بھائی کس قسم کے گھرانوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے. اس کی جو بنیادی وجہ ہے نا، بنیادی وجہ وہ دو چیزیں ہیں. شریف لڑکیوں میں جو زنا پھیل رہا ہے. اچھا جو زنا ہے یہ تو وہ جو خالص زنا جسے کہا جاتا ہے. باقی لڑکوں سے دوستیاں، مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے لیکن ایک حقیقت ہے، بوس و کنار آپس میں، نام ہے لڑکیوں کا لڑکوں کے ساتھ بوس و کنار، یہاں تک نوبت پہنچنا، اور کیا کچھ کرتے ہیں حرکتیں، یہ بھی بے تحاشا پھیل گیا ہے. اور میں بار بار بتا دوں، ان چیزوں کی خبر باپ کو نہیں ہوتی، بھائی کو نہیں ہوتی، ان کو خبر نہیں ہوتی. اس کے جو اسباب ہیں نا اس زمانے میں، وہ دو اسباب ہیں جن سے یہ بے تحاشا برائی بول بھی نہیں سکتے. ایک ہے انٹرنیٹ اور دوسرا ہے موبائل. ٹیلی ویژن بھی نہیں ہے. ٹیلی ویژن میں بےہودہ چیزیں آتی ہیں، اس سے انسان کے جذبات بھڑکتے ہیں، مگر ٹیلی ویژن میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کا ٹیلی ویژن کے ذریعے کسی سے تعلق قائم ہو جائے، یہ ممکن نہیں. ٹیلی ویژن میں لوگ فنکار اداکاروں کو دیکھتے ہیں تو ان سے دوستی تو لگانا آسان کام تو ہے، ان کے پاس تو اور بہت ہوتے ہیں دوستیاں لگانے کے لیے، وہ کیوں لفٹ کریں گے. انٹرنیٹ اور موبائل ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے آپ دنیا میں کسی سے بھی جب چاہے تعلق قائم کر سکتے ہیں، دوستی لگا سکتے ہیں. پہلے دوستی لگانے کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑتا تھا. لڑکوں کے لیے آسان کام نہیں تھا دوستی لگانا، گھر سے باہر نکلنا، پھر کسی سے قریبی رشتہ داروں میں چچا زاد بہن کو ذات بہن سے کوئی واقعات سامنے آ جاتے تھے، جن سے صبح شام اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہوتا تھا. انٹرنیٹ پہ آپ گئے، فیس بک یا اور اس قسم کا کوئی آپ نے جو ہے نا وہ ویب سائٹ کھولی اور آپ نے کسی سے بھی دوستی کر لی، اور دوستی چلاتے رہیں. تھوڑے دن میں لڑکی بھی یہ سوچ کے باتیں شروع کر دے گی کہ یہ میرا کیا بگاڑ لے گا، پکڑ تو سکتا نہیں ہے مجھے. آہستہ آہستہ دل میں میلان اور محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ بتائیں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے شادیاں نہیں ہو رہی. کئی لوگوں کو جانتا ہوں امریکہ سے شادی کر کے لائے، انٹرنیٹ کے ذریعے تعلق ہوا. کینیڈین لڑکی کو لے کر آئے انٹرنیٹ کے ذریعے. تو جب شادی ہو سکتی ہے تو زنا بھی ہو سکتا ہے. خدا کے لیے جو مرد حضرات ہیں وہ اپنے گھروں میں کنٹرول کریں. انٹرنیٹ کبھی بھی تنہائی میں استعمال کسی کو نہ کرنے دیں. ساری برائی وہاں سے پیدا ہوتی ہے جب باپ اپنی بیٹی کے بارے میں اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میری بیٹی خراب نہیں ہو سکتی. میں یہ نہیں کہہ رہا بدگمان ہو کے خراب ہو سکتی ہے، وہ سارے اسباب اختیار کریں اس کو خرابی سے بچانے کے، اس کے بعد یہ اچھا گمان رکھیں کہ انشاءاللہ یہ خراب نہیں ہے. اسباب سارے اختیار کرنے پڑیں گے. اسباب اختیار کیے بغیر یہ گمان رکھنا کہ نہیں جی بالکل ماشاءاللہ فٹ فاٹ صحیح رہے گی، یہ جائز نہیں ہے. ایسے کئی گھرانوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کی بہت اچھی تربیت کی. یاد رکھو اچھی تربیت میں اس کو نماز اور تہجد سکھانا نہیں ہے، صرف اچھی تربیت میں اس کو اچھی تعلیم دینا نہیں. اچھی تربیت میں سب سے پہلے کہ مردوں سے اختلاط، مردوں سے باتیں کرنا، اس پہ پابندی ہونی چاہیے. اگر کوئی لڑکی مردوں سے فری ہو رہی ہے، باتیں کر رہی ہے، اس کا مطلب آپ اس کو کچھ بھی سکھا دیں، آپ اس کو اچھی تربیت نہیں دے رہے. اور مرد کا بھی یہی حال ہے. کتنے نوجوان ہیں نماز پڑھتے ہیں اور بہت اچھے کام کرتے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، لڑکیوں سے دوستیاں ختم نہیں کرتی، اور پھر اس امید پر ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ عفت اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما دے گا.
شاعر نے کہا نا ای خیالست و محالست، یہ میرے بھائی محال ہے، یہ محال ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ قرآن نے کہا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت پھٹکو، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا۔ دیکھو یہ نہیں کہا چوری کے قریب مت پھٹکو، یہ نہیں کہا قتل کے قریب مت پھٹکو، یہ نہیں کہا ولا تقتلوا، بس قتل نہ کرو، صاف بات یہ قتل نہیں کرو، چوری نہ کرو، شرک نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، صاف۔ لیکن جب زنا کی باری آئی تو یہ نہیں کہا کہ زنا نہیں کرو، ولا تزنوا، زنا نہیں کرو، نہ فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ زنا ایک دم سے نہیں ہو جاتا، پہلے وہ ذرائع اور وسائل اختیار کیے جاتے ہیں جو انسان کو زنا کے قریب لے جاتے ہیں۔ ان گناہوں کو انسان ہلکا سمجھ کے کرتا ہے کہ بھئی بات چیت کرنے میں کیا حرج ہے، کال ریسیو کر کے دو چار ہنسی مذاق کی باتیں کرنے میں کیا حرج ہے، اور جناب فیس بک پہ گپ شپ لگانے میں کیا حرج ہے، دوستیاں لگاتا ہے، یہ چیز پھر انسان کو زنا کے قریب لے جاتی ہے۔ اس لیے یہ بات خوب یاد رکھیں، زانی کی سزا قیامت کے دن بہت سخت ہے، یہ خوب یاد رکھیں۔ اللہ نے زنا کو ایسے ہی نہیں حرام قرار دے دیا۔ اتنے مزے زنا کرنے والے کو جو آتے ہیں، بڑے مزے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں بڑے مزے، نکاح کرنے میں بہت ٹینشن ہے، بہت مصیبتیں ہیں، زنا کتنا آسان ہے، اتنا آسان اگر ہوتا ہے تو بہت آسان، لیکن اتنی مزیدار چیز اگر ہوتی تو دنیا میں بہت سارے لوگ زنا کرتے ہیں۔ وہ کیوں نہیں کرتے؟ ان کو پتا ہے کہ اس کا انجام بہت بھیانک ہے، انجام بہت بھیانک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں دیکھا کہ کچھ ننگی عورتیں اور ننگے مرد آگ میں جلائے جا رہے ہیں، اور آگ کے شعلے جلتے ہیں تو وہ اوپر کو ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو ان پہ نظر پڑتی، بالکل برہنہ ننگے مرد اور ننگی عورتیں، ان کو جلایا جا رہا ہے آگ میں۔ جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ آپ کی امت کے وہ مرد اور وہ عورتیں جو زنا کیا کرتے ہیں۔ تو بھائی یہ جو نوجوان طبقہ ہے نا، اپنے آپ کو اس برائی سے بچائے، اور اس برائی سے بچانے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ جو چیز اس برائی کی طرف لے کر جاتی ہے اس چیز سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ انسان کے دل میں جب شہوت بھڑکتی ہے نا، تو اس بھڑکنے کی تسکین کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ زنا کر لے، منہ کالا کر لے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ بھوک ایک دفعہ بھڑک جائے کسی چیز کی تو روٹی کھائے بغیر کوئی اس کا علاج ہے؟ بتاؤ نہیں علاج۔ بہتر یہ بھوک بھڑکنے ہی نہ دی جائے۔ بھوک، آپ کا پیٹ خالی ہے اور آپ ہوٹلوں کے قریب سے گزر رہے ہیں جہاں سے آپ کو کھانے پینے کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے، اور پھر آپ صبر کر رہے ہیں۔ لوگ کہیں گے نا بیوقوف، جب تیرا روزہ ہے، تو نے کھانا ہی نہیں ہے تو کسی کھاتے ہوئے آدمی کے پاس کیوں جاتا ہے؟ روٹیوں کو دور سے کھڑے کھڑے کیوں دیکھتا ہے؟ آرام سے گھر بیٹھ اپنے کام میں مشغول ہو تاکہ تیری بھوک نہ بڑھے۔ تبھی روزے دار کہتے ہیں بھائی میرے سامنے نہیں کھاؤ، ادھر ہی کھایا، بھوک کا وقت زیادہ ہوتا ہے۔ لوگ روزے دار کے سامنے کھاتے بھی نہیں، اس لیے کہ اس کا دل نہ چاہے گا۔ اس کو پتا ہے کہ ایک وقت کے بعد جب افطار کا وقت ہوگا اس وقت وہ برتن سجائے جائیں گے اور کھانے پینے کی چیزیں میسر ہو جائیں گی۔ اللہ نے یہ شہوت مرد کے دل میں بھی رکھی، عورت کے دل میں بھی رکھی، لیکن بتا دیا کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، فرمایا اس وقت تک عفت اور پاک دامنی سے رہو جب تک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نکاح اور شادی کا انتظام نہیں کر دے گا۔ جب انتظام ہو جائے اس وقت تمہاری یہ خواہش اللہ پوری کر دیں گے، اس سے پہلے عفت اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارو۔ افسوس اس پر ہے کہ آج اس وقت کے بعد بھی عفت اور پاک دامنی نصیب نہیں ہوتی، شادی کر کے بھی زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت جو زنا کی خبریں آ رہی ہیں نا، زنا، اس میں میری معلومات کے مطابق کنوارے اتنے نہیں ہیں جتنے شادی شدہ مبتلا ہیں۔ اس میں کنواروں سے زیادہ شادی شدہ مبتلا ہیں زنا میں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے، وہ چسکے لگ جاتے ہیں، اور وہ اس لیے مبتلا ہیں کہ شادی سے پہلے وہ ایسے برائیوں میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں کہ نکاح کے بعد ان کو پھر وہ عفت اور پاک دامنی نصیب نہیں ہوتی، ان کو روزانہ ذائقہ بدلنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ معلوم نہیں کیا کیا برائیاں ہیں جن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو دو چیزوں پہ بہت زیادہ کنٹرول کریں، ایک انٹرنیٹ پر، جو گھروں میں والدین ہیں وہ اپنی بیٹیوں پر اپنے بیٹوں پر نظر رکھیں۔ اگر کسی ضرورت سے انٹرنیٹ استعمال تو ہر ایک کو ضرورت نہیں ہے انٹرنیٹ کی۔ میں نے فیس بک پہ آئی ڈی بنائی مسائل کا جواب دینے کے لیے، تقریباً 6-7 مہینے ہو گئے،
میرا خیال ہے بمشکل 1-2 مہینے بیٹھا ہوں گا میں اس میں. میرا مقصد تھا مسائل کا جواب. ایک تو لوگ مسائل اٹھ پٹا، کیونکہ فارغ بیٹھا ہوتا ہے نا سامنے والا آدمی، تو کہہ رہے چلو جس نے دیکھ لیا جی مفتی صاحب بھی آن لائن ہو گئے ہیں، کچھ بھی لکھ کے بھیج دیا، اس کا جواب دو. ہم اب جواب دینے پھر سوال آ رہے ہیں. ہم نے کہا تو فالتو ٹائم ضائع ہو رہا ہے اس میں. میں کہتا ہوں بھائی کال کرنے میں 4-5 روپے خرچ ہوتے ہیں، تو 4-5 روپے خرچ کرنا اس کی علامت ہوتی ہے کہ اس کو واقعی کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، ہمیں ٹائم ضائع نہیں کرنا. تو میں حیران ہوں. اب جیسے فیس بک پہ آن لائن ہوا نا، تو جیسے پتہ چل گیا جی مولوی صاحب بھی آ رہے ہیں، تو ایک طرف سے میسج آ گیا السلام علیکم. بھائی السلام علیکم کیا مطلب؟ کوئی بات پوچھنی ہے تو پورا اب میں وعلیکم السلام لکھوں آپ کے لیے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، فالتو میں. اب لکھنا پڑتا ہے جی وعلیکم السلام جی. اگلا سوال ہے آپ خیریت سے ہیں. میں یہاں پر اپنے بارے میں جنرل نالج دینے کے لیے جو نہیں بیٹھا تھا کہ میں خیریت سے ہوں، آپ خیریت سے ہیں، آپ ٹھیک، بچے ٹھیک ہے، فلاں ٹھیک ہے. تو مجھے حیرانگی اس پر ہوتی ہے کہ مجھ سے وعلیکم السلام نہیں لکھا جاتا. اس میں لگتا ہے کہ وقت برباد ہو رہا ہے اور صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں. پھر اگلا پوچھتا ہے آپ خیریت سے جی. میں انگلش کا جو جی جی لکھ کے بھیج دیتا ہوں مختصر سے جی، اور سب ٹھیک ٹھاک ہے. اگلا سوال بھائی پوچھو کیا پوچھنا ہے، مسئلہ پوچھنا. کوئی پوچھنا ہے تو پوچھیں. یہ کیا خیریت سے السلام علیکم تو وعلیکم السلام، تو السلام علیکم لکھ کے آ گئے، مسئلہ لکھ دیں. تو میں حیران اس پر ہوتا ہوں کہ ہم سے 10 منٹ نہیں بیٹھا جاتا ہے فیس بک پہ، اور میں دیکھتا ہوں 2-3 گھنٹے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں سوائے اس کے کہ آپ خیریت سے ہیں. ہاں میں بھی ٹھیک ہوں. اور کیا ہو رہا ہے آج کل، جاب کیسی چل رہی ہے، اچھی چل رہی ہے، اور کتنے کما رہا ہے. یہ تو لڑکوں کی، اور کسی کو لڑکی ٹکر جائے پھر تو پوچھو ہی. پھر تو رات بیٹھے گا، فجر میں جا کے، فجر میں بھی کون اٹھتا ہے 10-11 بجے جا کے پتی چلی جائے گی تو ممکن ہے وہ آف لائن ہو جائے، ورنہ تو یہ وقت برباد ہو رہا ہے. آج کل انٹرنیٹ جو ماں باپ نے گھروں میں بچوں کو لے کے دیا ہوا ہے نا اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کے لیے کہ میرا بچہ سائنسی تعلیم اور ان تمام جدید تقاضوں سے ہے نا ہم آہنگ رہے، تو وہ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہوتا، وہ فضول میں وقت برباد کرتا ہے. کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہے دینی یا تجارتی بنیادوں پہ یا تعلیمی بنیادوں پہ تو ٹھیک ہے آپ استعمال کریں، نہیں ہے تو اس کو بند کر دیں. تو پہلی بات تو یہ گھروں میں اس کا خیال کریں، مائیں بھی اور باپ بھی، بلکہ خود اپنے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ گھر میں انٹرنیٹ کا استعمال اگر کوئی واقعی ضرورت نہیں ہے بند کر دیا جائے، اس میں پابندی لگا دیں. باپ کہے جب تک میں زندہ ہوں گھر میں انٹرنیٹ کا استعمال نہیں، میرے مرنے کے بعد جو چاہے کرو، کیونکہ اگر میں نے بھی لگا دیا اس کے بعد جو کچھ اس پہ بےہودگی دیکھی گئی خبر میں مجھے بھی اس کا عذاب پہنچے گا، لہذا یہ میری طرف سے استعمال کی اجازت نہیں. اگر تعلیمی کوئی ضرورت ہے، کوئی بچہ یا بچی کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کو تعلیمی بنیادوں کی ضرورت ہے تو اس کے لیے شرط لگائیں، نمبر 1 بند کمرے میں انٹرنیٹ استعمال نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تاکہ انسان آج کل اللہ سے تو نہیں ڈرتا لیکن اپنی جیسی مخلوق سے ڈر جاتا ہے، تھوڑا سا اس کو شرم آتی ہے بھائی کوئی دیکھ نہ رہو. کھلے، یہ نہیں کہ کنڈیاں لگا کے چاروں طرف سے کنڈیاں لگا کے نیٹ پہ بیٹھ رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. کوشش کریں گے نہیں کریں گے؟ یہی آج کل زنا کے قریب کرنے والی چیز ہے. زنا نہ بھی ہو تو زنا کے علاوہ بھی بہت سارے گناہ ہیں، وہ گناہ کر لیتے ہیں انٹرنیٹ پہ بیٹھنے میں لوگ. اور دوسری چیز موبائل فون. موبائل فون کا استعمال بھی صرف اسی کے لیے مناسب ہے جس کو واقعتاً کوئی ضرورت ہے. ہر لونڈے لپاڑے کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، تم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ ایسے جیسے پتہ نہیں کوئی بہت بڑے بزنس مین ہیں یا کوئی بہت بڑے مفتی ہیں، صبح شام ان سے لوگ مسائل پوچھتے ہیں. یہ تجارتی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ جن کے صبح شام سودے بازی ہوتی ہے، ہاں وہ اتنے کا مال اٹھا لیا، اتنے کا بیچ دیا. ان کو یا تعلیمی بنیادوں پہ تو یہ وقت برباد کرنے والے ہیں. جس کو پڑھنے لکھنے کا شوق ہے اس کو تو موبائل سے کوئی واسطہ ہوتا ہی نہیں، کیونکہ موبائل فون تو پڑھائی میں خلل کا سبب بنتا ہے. انٹرنیٹ تو پھر بھی جو ہے نا تھوڑا سا معاون اور مددگار بن جاتا ہے تعلیم میں، موبائل کو مددگار بنتا ہی نہیں. تو اپنے اولاد کو موبائل فون کا استعمال نہ کرنے دیا جائے. ایسے ایسے بےہودہ میسج آتے ہیں موبائل پر اور بلا وجہ ایک خامخواہ کا جو ہے نا وہ سلسلہ چل پڑتا ہے. اور جوان لڑکیوں کو میں ایسی شادی شدہ عورتوں کو جانتا ہوں، شریف گھرانے کی شادی شدہ خواتین جن کے بارے میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا یہ خراب ہے، 4 بچے ہو گئے، 5 بچے ہو گئے، اس کے بعد زنا میں مبتلا ہوئی ہے موبائل کی وجہ سے. بھاگ گئی دوست کے ساتھ، اپنے آشنا کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی. بہت ہی خاندانی لوگ، ان کی گھروں کی خواتین کی بات کر رہا ہوں. اور بہت سی ایسی ہیں جو پکڑی نہیں گئی ابھی تک، معلوم نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا گل کھلا رہے ہیں.
یہ ساری وہ باتیں ہیں جو نبی علیہ السلام نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ بات ہے کہ لا یعنی چیز کو چھوڑ دے. جب ایک چیز آپ کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو کیوں رکھا ہے موبائل کو؟ ضرورت ہی نہیں. ہر بچے کو لے کے دیا ہوا، ہر بچی کو لے کے دیا ہوا ہے، ضرورت ہی نہیں ہے تو کیوں؟ میں اس پہ بھی بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ماں باپ اپنے بچوں کو ویڈیو گیم لا کے دیتے ہیں کہ کھیلو. ایک طرف یہ شکایت کہ یہ پڑھتا نہیں ہے، اس کی ایسے مثال ہے جیسے اپنے بچوں کو بازار کی چیزیں کھلائیں گے، بسکٹ ٹافیاں، اور یہ شکایت کہ روٹی نہیں کھاتا. تو خود جب اوٹ پٹانگ چیزیں اس کو کھلا رہے ہو، ٹھیک ہے، پیٹ اس کا ان چیزوں سے بھر رہے ہو، تو روٹی تو جب کھائے گا جب اس کا پیٹ خالی ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا، کر دے گا، پھر روٹی پیٹ میں ڈالے گا. الٹی سیدھی چیزیں کھلا رہے ہیں، چائے بھی بچے کو پلائی جا رہی ہیں اور معلوم نہیں کیا کھلایا جا رہا ہے. شکایت یہ ہے کہ اس کا معدہ خراب رہتا ہے، روٹی پتہ نہیں کیوں نہیں کھاتا. پٹھانوں کے بچے روٹی کھاتے ہیں پیٹ بھر کے، ہم نے خود دیکھا ہے، کیونکہ وہ دکان سے یہ اوٹ پٹانگ چیزیں نہیں کھلاتے. خیر یہ غلط موضوع ہے. تو اسی طرح آپ اپنے بچوں کو خود تباہی بربادی کے دہانے پر لے کر جائیں اور پھر یہ بولے ہمارا بچہ پتہ نہیں سدھرتا کیوں نہیں ہے. تو بھائی یہ تو عجیب سی بات ہے. آپ نے بگاڑنے کے سارے اسباب گھر میں مہیا کر دیے اور پھر آپ یہ توقع لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ بچہ سدھرتا کیوں نہیں ہے، باپ اور ماں سے تمیز سے بات کیوں نہیں کرتا. جس بچے کو شہوت پوری کرنے کی لت پڑ جائے وہ اپنے باپ اور ماں سے کبھی تمیز سے بات نہیں کر سکتا. اس کا تو ہر وقت خواہش ہوگی اپنی خواہشات کو پورا کروں. تو میرے بھائی ہمارا معاشرہ جو ہے نا یورپ کے معاشرے کی طرح نہیں ہے. ہمیں ساری وہ چیزیں نہیں لے لینی جو ان لوگوں نے لی ہوئی ہیں اپنے معاشرے میں. کیا تو آزادی 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 ایک رٹ لگائی جاتی ہے. ہمارے ہاں پابندیاں در پابندیاں ہیں. اگر انسان کو آزاد پیدا کیا جائے نا، آزادی دے دی جائے تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہے گا. انسان اور جانور میں یہی فرق ہے کہ انسان آزاد نہیں ہوتا. اور انسان کو جو پابندیاں لگتی ہیں ان میں ایک اہم بات یہ کہ بچپن میں جتنی پابندیاں لگا لی بچہ سہ جائے گا. جتنی پابندیاں لگا لی، بڑے ہو کر پھر آزادی ملے گی تو وہ اس آزادی کو صحیح استعمال کرے گا. اور بچپن میں اگر اس کو آزادیاں دے دی تو یاد رکھو پھر کبھی بھی اس کو پابند نہیں کیا جا سکتا. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالی کتنے بڑے بزرگ تھے، یہ ایسے کیسے بن گئے؟ آپ ان کی سوانح عمری اگر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کتنی گھر کی طرف سے پابندیاں تھیں بچپن میں، کتنی پابندیاں. آج لوگ کہتے ہیں بچے کا دماغ اس سے وہ ہو جاتا ہے، تنگ جذر بن جاتا ہے، براڈ مائنڈیڈ نہیں ہوتا اور تنگ ہو جاتا ہے. ایسا تنگ وانگ بچہ نہیں ہوتا، انسان کا بچہ بن جاتا ہے وہ. اگر اس کو بچپن سے پابندیاں لگا دی انسان بن جاتا ہے وہ. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ کی آپ بیتی میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ میرے صبح سے لے کے رات تک ہر عمل کی نگرانی ہوتی تھی. قرآن حفظ کرنے کے بعد روزانہ والد اور چچا کی طرف سے پابندی تھی کہ اتنے پارے پڑھے بغیر سونا نہیں ہے، تم نے دوڑائی کرنی ہے اس کی. نماز کی پابندی، کھیلنے کا بھی وقت دیا جاتا ہے. کھیلنے کا بھی بھائی بچہ ہے تو اس کے لیے ایک تفریح کا وقت بھی ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی ایک وقت ہوتا ہے، یہ کھیلنے کا وقت کھیلو. اور اتنی سخت پابندی، دوستیاں لگانے کی اجازت نہیں تھی. دوست خراب کرتے ہیں انسان. آپ گھر میں بچے کو بہت اچھی اچھی باتوں کی تلقین دے رہے ہیں، دوست کے ساتھ بیٹھے گا ایسے ایسے بےہودہ لطیفے سنائیں گے، دوست اس کو آج کل سنا رہے ہیں، بچہ پتہ نہیں کیا کیا سیکھ رہا ہے اور اپنے گھر میں ابا کو پتہ ہی نہیں کہ یہ وہاں میری 1 سال کی تعلیم ایک طرف اور باہر دوستوں کا لطیفہ ایک طرف، یہ سارا اس کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. تو شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اگر ایک نماز کسی کے ساتھ کھڑے ہو کر پڑھتا تھا، اگلی نماز میں اگر اسی کے ساتھ نظر آیا تو میرے والد پوچھتے تھے کہ یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ ظہر میں بھی اسی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اصل میں کیا لگتا ہے؟ دوستی کیوں لگا رہے ہو بھائی؟ دوستی کسی وجہ سے ہو تو سمجھ میں آتی ہے، خام خام ٹھیک ہے، کوئی ضرورت ہے تو چلو بھائی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے میں مطلبی یار ہوں، مطلبی. آج کل ہوتا ہے نا دوست کی خاطر جان قربان کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ لیکن کیا ہے یہ؟ کیوں اتنی دوستی ہوئی تھی؟ اور کوئی بھی قربان نہیں کرتا جان، ہر آدمی مطلب کا ہوتا ہے. ایک انگریز، بعض انگریز بھی بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. کہتا ہے کہ میرے پاس دولت تھی، میں نے دوستوں پہ دولت خرچ کی، میں نے اپنے دوستوں پہ دولت خرچ کی تاکہ مجھے دوست ملے، یہ دوستوں سے دوستی پکی ہو. لیکن کہہ رہے جب میں نے خرچ کر کے میں کنگال ہو گیا تو دولت تو گئی، یہ دوست بھی گئے میرے ہاتھ سے، وہ بھی چلے گئے. دوست بھی آج کل جب تک کھلائی پلائی چلتی رہے بہت اچھے ہیں، جب غریب ہو گئے تو کہتے ہیں ہٹ بھائی ہماری مجلس کا آدمی نہیں ہے، غریب غربا کے ساتھ ہم بیٹھیں گے لوگ کیا کہیں گے. آج کل کوئی دوستی ہے وہ نہیں. ہمارے ساتھ باتیں مطلب ہی یار، جہاں میرا فائدہ ہوگا وہاں میری دوستی ہے، جہاں فائدہ نہیں ہے وہاں ہمارا کوئی دوست نہیں، صرف بس اللہ ہمارا دوست ہے.
ہاں وہ الگ بات ہے، انسانیت کا احترام اور انسانیت پہ خرچ کرنا، غربا مساکین پہ خرچ کرنا، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کا خیال کرنا پڑو، وہ ایک شریعت کی تعلیمات ہے، اس کا کوئی منکر نہیں۔ دوستی کا مطلب یہ خام خمیں وقت بربادی والی۔ تو شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابا میرے پوچھتے تھے کہ ظہر اس کے ساتھ پڑھیے تو اثر کی ادھری کی برابر، دیکھیے نا اس کے ساتھ ایک ایک چیز کی نگرانی ہوتی تھی۔ تو کتنے بڑے بزرگ بنے، 6 مہینے تک ایک جگہ بیٹھ کے دین کا کام کیا ہے۔ فرماتے تھے کہ 6 مہینے تک میں نے چپل نہیں خریدی، کیوں؟ اس لیے کہ گھر مسجد کے بالکل ساتھ تھا، تو مسجد سے گھر سے مسجد سے باہر نکلنے کی نوبت ہی نہیں آئی ہے۔ اتنی تصانیف اور اتنا علمی کام حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اتنا علمی کام کیا۔ عمر دیکھیں آپ، ان کی عمریں وہی 70-72 سال جو عام لوگوں کی ہوتی ہے۔ ان کی تصانیف کو دیکھ کے انسان کو یقین نہیں آتا کہ اتنی عمر میں اتنی زیادہ تصانیف کوئی کیسے لکھ سکتا ہے۔ ہر شعبے، فقہ میں ان کا کام، حدیث میں ان کا کام، تفسیر میں ان کا کام۔ اور جب انتقال کا وقت آیا تو آپ کی جو شہادت کی انگلی ہے اور انگوٹھے سے روشنی نکل رہی تھی، کئی لوگوں نے دیکھا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اللہ ان 2 انگلیوں سے راضی ہے، ان سے کام بہت اللہ نے لیا ہے۔ تو وہ کرامت کے طور پہ موت کے وقت جو ہے نا ان سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ جو لوگ بھی وہاں قریب تھے موت کے وقت آپ کی، وہ سب دیکھ رہے تھے۔ کتنے بڑے بڑے بزرگ گزرے، ان کے تو والدین نے ان کی نگرانی کی ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ ان کی نگرانی کی وجہ سے یہ بیچارے چھوٹے ذہن کے ہو گئے، ان کی صحت جو ہے نا وہ ذہنی گروتھ نہ ہو سکی ہو ان کی۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا بچے پر نگرانی کرتے، بچہ ذہنی گروتھ، مولویوں کے بچے کبھی ایسے جی لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں، مولوی بیچارے کیسے ڈرے سہمے، ایسا نہیں ہے بھائی۔ وہ جو ہوتے ہیں نا قاریوں کے پاس جو پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ سہمے، تو قاری لوگ قصائیوں کی طرح پیٹتے ہیں، وہ اس لیے وہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ پیٹنا میری مراد نہیں کہ بچے کو ہر وقت مار پیٹ لگا کے رکھی جائے، میرا مقصد ہے اس کی نگرانی کی جائے، اس کو بہت زیادہ تربیت دی جائے۔ لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں قرآن میں ہیں، اپنے بیٹے کو نصیحت کی انہوں نے، کیسی کہ اپنی آواز کو اونچا نہ کرو۔ آج گھر میں بچہ ایسا زور کے چیختا ہے، چلا کے بات کرتا ہے، ماں باپ کچھ نہیں کہتے، اس کو کچھ نہیں کہتے۔ اور یاد رکھو بچے کے 7 سال سے لے کے 14 سال کی عمر جو ہے نا یہ پٹنے کی عمر ہے۔ آئی بات سمجھ؟ حدیث سے ثابت ہے کہ اس میں بچے کو پیٹا جائے، ٹوٹا جائے۔ اس میں اگر آپ نے ٹوٹ پیٹ نہیں لگائی، اعتدال سے پیٹا جائے، بلا وجہ نہیں، اور جانوروں کی طرح مارا جائے، لیکن 7 سال سے لے کے 14 سال جو بلوغت کی عمر ہے، اس میں بچے کی کٹنے اور پٹنے کی عمر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا 10 سال سے لے کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم کرو، اور 10 سال میں بھی اگر نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو۔ علماء نے لکھا صرف نماز کے بارے میں نہیں ہے، ہر تعلیم بچے کو 7 سال سے دینا شروع کر دے، جو اہم تعلیمات۔ 10 سال میں اگر ان کو فالو نہیں کر رہا، ان پہ عمل نہیں کر رہا، تو پھر ماں باپ چھوڑے نہیں، ان کی ٹھکائی لگائیں۔ 10 سال کے بعد اگر بچہ چیخ کے بات کرتا ہے گھر میں، دیکھا ہے نا گھر میں بچے کو ایسا چیخ کے بلا رہے ہیں، ایک لگا دیں اس کو ایک دفعہ بس، تسلی سے کہ بیٹا انسان بنو، اونچی آواز میں آہستہ۔ اس وقت بچہ ڈر جائے گا آپ سے، اس میں روب ہو، عمر کم ہوتی ہے، باپ کا روب ہوتا ہے۔ اگر ماں کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے بیٹی تو باپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کو، کیونکہ ماں کا روب نہیں ہوتا بیٹیوں پہ، باپ کا روب ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا باپ دیکھ رہا ہوتا ہے بیٹی ماں سے بدتمیزی کر رہی ہے، ابا دیکھ رہے ہیں، ابا خوش ہو رہے ہو، چلو میرا بدلہ یہ لے رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھو جس نے اپنی ماں سے بدتمیزی سیکھ لی وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کبھی بھی نہیں کرے گی، طلاقیں ہوں گی تھوڑے دن میں گھر آ کے بیٹھ جائے گی، پھر ابا کے سلوٹیں پیشانی پہ، ہائے میری بچی کا گھر لٹ گیا۔ تو آپ نے بچی کو اخلاق سکھائے نہیں تو گھر ہی لٹنا، اس کو سکھائے نہیں آپ نے، کچھ بدتمیزی سکھائی ہے گھر میں، یہی ہوگا پھر۔ تو 10 سال کے بعد بچے کی ٹھکائی لگے، ایک ایک چیز پہ اس کی نظر ہو، بالغ ہو جائے تو پھر مار پیٹ کا زیادہ اثر نہیں ہوتا، بغاوت زیادہ۔ آج کل اسلاف میں تو بالغ ہونے کے بعد بھی ٹھکائی لگاتے تھے، اس وقت خیر کا غلبہ تھا تو بچہ، حضرت عمر کا واقعہ نا، عبداللہ بن عمر کیسے ڈرے ڈرے رہتے تھے اپنے والد سے، حالانکہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بچے ہو گئے تھے، لیکن وہ دور اور تھا۔ آج کل بیدینی کا دور ہے، بالغ اولاد پہ ہاتھ اٹھاؤ تو وہ بدبخت ہوتی ہے، وہ باپ کے خلاف باغی ہو جاتی ہے۔ تو جب تک بلوغت نہیں ہے بچے کو کنٹرول کریں، اور بلوغت کے بعد جب آپ اپنے گھر میں ہیں تو پھر بتا دیں کہ بھائی انٹرنیٹ کا استعمال نہیں ہوگا تو انہی شرائط کے ساتھ ہوگا، اور دیکھتے بھی نہیں، چیک بھی کرتے رہیں ہسٹری میں جا کے بچہ کیا دیکھ رہا ہے، پڑھنے کی چیزیں ہی۔ ایسے ایک صاحب ہیں دیندار گھرانے کے، بہت تبلیغ میں بھی وقت ان کا لگا، علماء کے پاس بھی بیٹھتے تھے، مجھے خود بتا رہے ہیں میں نے بچے کو کمپیوٹر لا کے دیا، میرا بچہ ماشاءاللہ پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بنے گا۔ کہہ رہے پتہ چلا کہ دراز ایک دن میں نے کھول کے دیکھی تو انڈین فلمیں بھری ہوئی اس کے،
یار میں نے کہا یہ کیا، میں تجھے کیا لا کے دیا اور تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اگر شروع سے ہی دیکھتے رہتے روزانہ دراز کھول کے اور بچے کو پہلے بتا دیتے کہ بیٹا طریقے سے یہ استعمال ہوگا، اس کا جائز استعمال ہوگا اور میں چیکنگ کرتا رہوں گا، پہلے بتا دیں تاکہ تجسس کا گناہ لازم نہ آئے. کسی کی برائی پر بتائے بغیر مطلع ہونے کی کوشش کرنا یہ تو جائز نہیں ہے. اس کو پہلے بتا دیا میں دیکھوں گا یہ ہو کیا رہا ہے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے، موبائل پہ کنٹرول اور انٹرنیٹ پہ کنٹرول، اور خاص طور پہ لڑکیوں کے موبائل پہ بالکل ضبط کر لیں، ان کو نہ دیں ان کو موبائل. ان سے کہیں تعلیمی کوشش کیا کریں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے جس تعلیمی ادارے میں وہ جا رہی ہے خود چھوڑنے کے لیے جائیں اور خود اس کو لے کر آئیں. اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے اپنے کسی بیٹے کے ذمہ لگا دیں، بیٹے کے پاس وقت نہیں ہے تو پھر کسی اور کے ذمہ نہ لگائیں. وہ ایک صاحب نے جو ہے نا اپنی بیٹیوں کو کالج میں داخل کیا، بہت بڑی شخصیت گزرے، ان کا نام نہیں لوں گا میں بھی، بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں، بڑے دیندار تھے. تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کو کالج میں داخل کیا تو کسی نے کہا کالج کا ماحول تو بہت خراب ہے، آپ نے اپنی جوان بیٹیاں داخل کر دیں اور کو ایجوکیشن میں یہ تو مناسب نہیں ہے. تو وہ کہنے لگے میں نے پروفیسروں کو ہدایت دی ہے کہ آپ میری بیٹی کا ذرا خیال رکھیں. تو اللہ کے بندوں پروفیسروں سے کون بچائے گا؟ جتنا ڈر دوسروں سے اتنا ہی تو پروفیسر سے، اتنا ہی ڈر پروفیسر سے، وہ بھی تو آدمی ہے. بعض بیچارے اتنے سیدھے ہوتے ہیں. ایک میں پنجاب میں ایک جگہ تھا تو وہاں ایک عجیب واقعہ سامنے آیا کہ مسجد کے جو قاری صاحب تھے بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے، جوان ماشاءاللہ خوبصورت قاری تھے. تو ایک آدمی نے کہیں پنجاب جانا تھا، مری جانا تھا سفر کے لیے. اس کے گھر میں 2 جوان بیٹیاں، بیٹا کوئی نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ بھائی اب دونوں لڑکیاں جوان ہیں، میں جاؤں، سب کو پتا ہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، تو میں کیا کروں، کس کے ذمہ لگاؤں ان کی حفاظت کرے. تو وہ قاری صاحب کے ذمہ لگا دی کہ یہ قرآن پڑھتے ہیں، نیک آدمی ہے ماشاءاللہ، کبھی کبھار نماز ہی پڑھاتے تھے وہ جب امام صاحب نہیں ہوتے تھے. تو قاری صاحب کے ذمہ لگا دیا کہ آپ میری بچیوں کو قرآن بھی پڑھائیں اور ان کی ذرا نگرانی بھی. تو وہ لڑکی کے باپ مجھے بڑی غصے سے بتا رہے، کہہ رہے ایسا بدبخت نکلا، میری ایک بیٹی کو پھنسا کے شادی کر کے بھاگ گیا، میری بچی کو پھنسا کے شادی کر کے کراچی بھاگ گیا. میں نے کہا شکر کریں شادی کر کے بھاگا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو پھر بھی غنیمت ہے. اور میں نے کہا مجھے اس قاری صاحب پہ اتنا اعتراض نہیں، وہ بھی غلط کیا اس نے، اس میں کوئی شک نہیں. جب ایک آدمی آپ پہ اعتماد کر رہا ہے تو اس کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے. لیکن میں نے کہا آپ اس سے بڑی حماقت تو آپ نے کی. جتنی حفاظت محلے پڑوس والوں سے ضروری ہے اتنی ہی قاری صاحبان سے بھی ضروری ہے. اس لیے قاری ہو یا مولوی ہو یا مفتی ہو یا عالم ہو، آدمی پہلے ہے باقی بعد ہے. مرد جو ہے یہ بات یاد رکھیں، وہ مرد پہلے ہوتا ہے، باقی ساری چیزیں وہ بعد میں ہوتا ہے. بزرگ بھی بعد میں ہوتا ہے، سب کچھ مرد پہلے ہے. تو نامحرم اور محرم کا فلسفہ اسی لیے شریعت نے رکھا ہے. دیکھو عورت حج پہ جا سکتی ہے اپنے سگے بھائی کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ. مولوی صاحب کے ساتھ نہیں جا سکتی. کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ اگر کوئی نہ ملے تو محلے کے امام صاحب کے ساتھ چلی جائے گا کیونکہ وہ بڑے نیک آدمی ہیں. کسی کتاب میں نہیں لکھا. کہیں لکھا ہوا؟ کسی عالم سے، کسی مفتی سے پوچھیں کہ جی کوئی بھی نہیں عورت کے ساتھ حج کرنے والا تو کیا کریں، کوئی کس کے ساتھ جائیں، مولوی صاحب کے ساتھ چلیں؟ تو وہ کبھی بھی نہیں کہے گا. وہ کہے گا کہ بھائی نہیں یہ تو حرام ہے، جائز. تمام فقہاء نے لکھا بھی محرم ہونا چاہیے. سفر کے لیے محرم کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے کہ محرم میں اور معاملہ ہوتا ہے اس میں وہ رغبت نہیں ہوتی، قطن نہیں ہوتی، بلکہ وہ محافظ ہوتا ہے. بھائی اپنی بہن کا محافظ ہوگا، باپ اپنی بیٹی کا محافظ ہوگا، شوہر اپنی بیوی کا محافظ ہوگا، بیٹا اپنی ماں کا محافظ ہوگا. اور محافظ ہوگا کن سے؟ بقیہ تمام مردوں سے حفاظت کرے گا وہ، جو اللہ نے یہ رشتے بنائے. تو یاد رکھیں مدرسے بھی اگر پڑھ رہی ہے لڑکی، کوشش کریں کہ کوئی مرد ساتھ میں ہو، خاندان کا جو ہے نا، جو بھائی ہو یا کوئی، وہ صبح چھوڑنے جائے شام کو لے کر آئے. ڈرائیوروں پر اعتماد نہ کریں. میں ایسی مدرسے کی خواتین کو جانتا ہوں کہ باپ نے کیا کیا، بھائی یہاں سے لڑکی کو ہم نے گاڑی میں بٹھائیں گے اور لڑکی جائے گی اور سیدھا گاڑی میں بیٹھ کے واپس آئے گی، تو اب کوئی خطرہ نہیں ہے، بالکل نہ کوئی مردوں سے میل جول ہے، یہاں سے سیدھا مدرسے جانا ہے، مدرسے سے سیدھا واپس آنا ہے. تو اس باپ کی جو بیٹی تھی نا، وہ جو ڈرائیور تھا نا اسی سے چکر چل گیا. ٹھیک ہے، اب بتاؤ میرے بھائی، وہ ڈرائیور جو تھا اس کے بارے میں تو تصور نہیں تھا. وہ ڈرائیور صاحب کیا کرتے تھے؟ شرارت کرتے تھے دیندار، اتنی بڑی داڑھی ان کی ڈرائیور کی. میں ڈرائیور کو اچھی طرح جانتا ہوں، میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے بیانات میں بیٹھا کرتا تھا، اور وہ لڑکی بھی شریف پردہ کرنے والی. چکر کیسے چلا؟ ڈرائیور صاحب وہ جو شیشہ ہوتا ہے نا گاڑی، اس میں سے پیچھے جھانکتے تھے. تھوڑے دن جھانکتے جھانکتے وہیں سے آنکھ مٹکا شروع ہو گیا. صحیح ہے نا؟ وہیں سے انہوں نے سیٹنگ شروع کی. اور وہ لڑکی نے بھی جب بار بار نظر پڑتی وہ آئینے پہ اس کی،
تو ڈرائیور کی آنکھیں اس کو بھی نظر آتی ہیں. کوئی ایک دو دن میں یہ کام نہیں ہوتا، جب ایک سال مسلسل ہو رہا ہے آنا جانا اور آنکھ مٹکے ہو رہے ہیں ایک سال، تو پھر آہستہ آہستہ. اس زمانے میں تو موبائل نہیں تھا، اگر موبائل ہوتا تو اتنا ٹائم نہ لگتا، آنکھ مٹکے میں 8-10 دن آنکھ مٹکے میں لگتے، اس کے بعد مس کالیں شروع ہو جاتی، اس کے بعد ایزی لوڈ، اس کے بعد 1 مہینے میں وہ ہو گئی. تو اس لیے اس بارے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. یہ زمانہ پرانے زمانے کی طرح نہیں ہے جو ہمارے باپ دادا کا زمانہ تھا کہ اس میں کوئی لاکھوں میں کوئی ایک کیس آ گیا کوئی زنا کا اور لوگ اس کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، دوستی ختم کر دیتے ہیں. یہ زمانہ وہ زمانہ نہیں ہے. یہ زمانہ وہ ہے جس میں شر غالب ہے، برائی غالب ہے. تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اگر آپ یہ احتیاط نہیں برتیں گے کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا پڑے گا. یہ بات خوب یاد رکھیں. اور وہ بات تو میں کرتا ہی رہتا ہوں کہ نوجوان کے لیے سب بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ شادی میں تاخیر نہ کرے، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو. اس سے بھی بہت زیادہ برائیاں جنم لیتی ہیں. بلکہ اگر یوں کہا جائے نا، بنیادی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے، یہ بھی غلط نہیں ہے. انٹرنیٹ اور موبائل تو اس فساد کو بڑھانے والے ہیں. بنیادی فساد یہی ہے کہ نکاح نہیں کرتے، 30 سال کے ہو جاتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں کنوارے. مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے، 30 سال کے بڑھاپے کی عمر ہے میں سمجھتا ہوں 30 سال. 15 سال میں بلوغت ہو گئی تھی، جوان ہو گئے تھے، 15 سال ایسے ہی نکال دیے. اور لڑکی کے لیے تو اور زیادہ خطرناک ہے. لڑکی تو نفسیاتی بیمار ہو جاتی ہے، درجنوں بیماریاں اس کو لائق ہو جاتی ہیں. تو اس میں نہ دیکھیں لوگ کیا کہتے ہیں. ابھی کسی کا رشتہ آیا ایک آدمی کا، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہوئی تھی اور میں جانتا ہوں وہ آدمی شریف ہے. اب کہیں نکاح کا پیغام بھیجا تو وہ لڑکی کے باپ یہ کہہ رہے نہیں ہم طلاق یافتہ سے کیسے کر دیں. بھائی بندہ فٹ فاٹ ہے، ٹھیک ٹھاک ہے تو کر دو، اور قصور بھی اس کا نہیں ہے. نہیں جی لوگ کیا کہیں گے، تو پھر لوگ کہیں گے تو پھر بیٹھے رہو. یہ لوگ کیا کہیں گے اور جناب رسومات معاشرے کی، ان چیزوں نے نکاح میں اتنی وہ کر دی ہے. لوگوں کی جو پرواہ کرتا ہے نا. ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ نے خط لکھا کہ آپ امہات المومنین میں سے ہیں. حضرت امیر معاویہ اس وقت گورنر تھے، خلیفہ تھے. خط لکھا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں مگر مختصر نصیحت ہو اور جامع نصیحت ہو. تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کو تحریر لکھ کے بھجوائی. اس میں یہ لکھا کہ جو آدمی لوگوں کو خوش کرنے کے در پہ رہتا ہے، لوگوں کے لوگ خوش رہیں، شریعت کی پرواہ نہیں کرتا، تو کچھ دنوں کے بعد اللہ تو اس سے ناراض ہوتا ہی ہے، تھوڑے دن میں لوگ بھی ناراض ہوتے ہیں. لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے، وقتی خوشی ہوتی ہے اس کے بعد پھر لوگ تانے. اور جو لوگوں کی پرواہ چھوڑ دے، یہ دیکھے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، تو کچھ وقت کے بعد اللہ تو راضی ہوتا ہی ہے، لوگ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں. اب اگر ایسا رشتہ آئے، لڑکی کی شادی نہیں کر رہے آپ، لوگ کیا کہیں گے؟ تو میرے بھائی لوگ ابھی کچھ نہیں کہیں گے. جب آپ یہ بھی رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا اور بچے کو مختلف قسم کی بیماریاں آنا شروع ہو جائیں گی اور اس سے بھی زیادہ اوٹ پٹانگ اور کنوارے کے چکر میں رہے، کنوارا آیا مگر اس معیار کا نہیں ہے، وہ اخلاق نہیں ہے، اور طلاق ہو گئی بعد میں اور مار دھاڑ چل رہی ہے گھر میں، پھر بھی تو لوگ بہت خوش کہتے ہیں. لوگوں کے پاس آج کل بالکل ٹائم نہیں ہے، وقتی تبصرے ہوتے ہیں، اس کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. میں نے میرے دو بڑے بھائیوں کی شادی ہوئی، انہوں نے ولیمہ نہیں کیا، بھول گئے ولیمہ یا فرصت ہی نہیں تھی. میرا جب نمبر آیا تو میں نے سوچا ولیمہ کروں گا. مجھے بہت لوگوں نے کہا لوگ کیا کہیں گے، 2 بھائیوں نے ولیمہ نہیں کیا، یہ بھی تیسرا بھی ولیمہ نہیں کر رہا، لوگ کیا کہیں گے. بہت زیادہ لوگوں نے شور مچایا. میں نے کہا لوگ کہیں نہیں کہیں، ولیمہ تو سنت ہے، میں تو کروں گا، ٹھیک ہے نا. لوگوں کی مجھے پرواہ نہیں ہے، میں تو ویسے ہی کروں گا. میں نے کافی لوگوں کو دعوت دی، خود گھر گھر جا کے. اللہ کی قدرت کے وہ جو ہم نے بریانی بنائی، اس میں پتہ نہیں وہ ہمارے باورچی نے ڈنڈی ماری جس کو لائے تھے ہم، وہ گوشت گلا ہی نہیں، مرغی کو، وہ کچا گوشت. اب جب کھا رہے ہیں تو بوٹیاں چنگم کی طرح چبا رہے ہیں لوگ، پھر پھینک سارے لوگ باتیں بناتے یہ ولیمہ یہ والی سب. تو میں نے کہا دیکھو بھائی لوگ کیا کہیں گے، ٹھیک ہے نا. اتنا کچھ کیا لوگوں کے لیے، اتنا مارا پھرا، ہر ایک کے گھر جا کے کارڈ بانٹے، دعوت دی، آئیے تشریف لائیے. لیکن تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا، تو ہم نے کہا ہمارا تو فرض ادا ہو گیا، لوگ ہو گئے. لیکن 3 دن 4 دن کے بعد یہ واقعہ مجھے ہی یاد ہے. جتنے لوگ ولیمے میں تھے کسی کو بھی یاد نہیں ہوگا. لوگ بھول جاتے ہیں 2-4 دن کے بعد کس کے ہاں کیا کھایا تھا. تو یاد رہتا ہے کہ فلانی کی شادی میں کیا کھایا تھا، فلانی میں کیا رہتا. لوگوں کی پرواہ کرنے والا احمق اور بیوقوف ہے. صحیح ہے نا. اپنا الو سیدھا کر کے رکھنا چاہیے انسان کو. لوگ خود بخود سیٹنگ پہ آتے چلے جاتے ہیں اسی حساب سے. یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. صحابہ کرام کے دور میں بہت آسان تھا نکاح، بہت آسان تھا.
بس ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اس کے بعد اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ولا یقتلن اولادہن کہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں قتل نہ کریں. عورتوں کو اس کی نصیحت ہے. قتل کیسے ہوتے ہیں, ماں کیسے اپنے بیٹے کو قتل کر سکتی ہے, اس کی پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے تفصیل بیان کروں گا. تو ایک واقعہ سن لیں کہ صحابہ کے دور میں کس قدر آسان تھا. افسوس اس پر ہوتا ہے دیندار لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے. دیندار لوگ, دینداروں کی دینداری صرف نماز روزے کی حد تک ہے. معاملات میں شریعت کو بالکل داخل نہیں کرنا چاہتے. معاملات وہی ہندوؤں والے عیسائیوں والے چل رہے ہیں. صحابہ کے دور میں کس قدر آسان تھا نکاح. اللہ کے نبی, ایک صحابی نے رسول اللہ, ایک صحابی نے اپنے ایک دوست سے کہا, صحابی سے, کہ بھائی میں فلاں کی بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, تم میری طرف سے پیغام نکاح لے جاؤ, تم سفارش کرو میری جا کے. وہ صحابی چلے گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے گھر والے آئے, جی کیا کام ہے. کہا جی میں اس سلسلے میں آیا ہوں, آپ کی بہن ہے, نکاح کے قابل ہیں, تو فلاں بن فلاں نے پیغام نکاح بھیجا اور مجھے سفارشی بنائی کہ میں آپ کو سفارش کر دوں کہ آپ اپنی بہن کا نکاح ان سے کر دیں. تو ان صحابی نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ بھائی وہ ان سے تو میں راضی نہیں ہوں, اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہو تو مجھے آپ مناسب لگتے ہو, آپ راضی ہو جاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, ان سے اگر راضی نہیں ہے تو پھر مجھ سے کر دیں. اندر بٹھایا, گواہوں کو بلوایا, نکاح پڑھوا کے بھیج دیا. یہ باہر آئے, پوچھا جی کیا ہوا. کہا کہ وہ تمہاری تو نہیں ہو سکی, میری ہو گئی. اتنے کوئی خرچہ ہوا. ہمارے ہاں ہوتا کوئی آتا ہے تو پہلے چماٹ مانگنے کا کوئی طریقہ ہے بھائی, یہ کوئی طریقہ ہے رشتہ مانگنے کا, پہلے ہی چماٹ مانگنے, یہ کوئی طریقہ ہے. یہ کون سا طریقہ, منہ اٹھا کے آگے دروازے میں رشتہ چاہیے, کوئی طریقہ ہے. پھر کیا طریقہ ہونا چاہیے, طریقہ یہ ہونا چاہیے پہلے 6 مہینے استخارہ نکلواؤ کسی جاہل پیر سے, خود بھی 6 مہینے استخارے نکالو, کالا پیلا دیکھتے رہو پہلے, پھر مولویوں کو فون کر کے پوچھتے رہو نیلا نکلا ہے, کر لوں یا نہیں کروں. یہ جو جس طرح استخارے آج کل ہو رہے ہیں, ان کا قرآن کی استخارے کی حقیقت کیا ہے وہ پھر کسی اور کو بیان کروں گا. تو پھر جناب اگر سمجھ میں آ بھی جاتا تو ابھی چونکہ ہم نے تیاریاں کرنی تو اس کے لیے 8 سال کا ہمیں ٹائم چاہیے. 8 سال, 8 سال. حالانکہ فائدہ دونوں کا ہے, لڑکے کا بھی لڑکی کا بھی. لڑکی کو بھی شوہر مل جاتا ہے, اس کا گھر بس جاتا ہے, لڑکے کو بھی بیوی مل جاتی ہے, فائدہ دونوں کا, لیکن دونوں لیٹ کر رہے ہیں. اچھا جی ابھی ہم نے تیاریاں کرنی, پھر وہ لڑکی والے آ رہے ہیں تو لڑکے والے جا رہے ہیں, تو لڑکی والے آ رہے ہیں تو لڑکے والے جا رہے ہیں, وہ سلسلہ. پھر غیبتوں کا بازار, پھر جناب وہ ساس صاحب آئیں گی تو یہ لڑکی تو مجھ سے تمیز سے بات ہی نہیں کرتی ہے کسی, یہ تو مجھے چائے کا نہیں پوچھتی, میں آتی ہوں تو اس کمرے میں بیٹھی رہتی ہے, اس کی ماں میری خدمت کر رہی ہوتی ہے. یہ گھروں کی باتیں جو آپ کو بتا رہا ہوں. بدگمانیاں شادی سے پہلے شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ اسی وقت سے تاڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کس ڈیزائن کی ہے. یہ نندیں آئیں گی, وہ نندوں کا تو کام آپ کو معلوم ہے کیڑے نکالنا ہے. آج تک دنیا میں کوئی نند ایسی پیدا نہیں ہے جس نے کہا میرے بھائی کتنی اچھی بیوی لے کر آئے. 2-3 راتوں تک ایسا ہوتا ہے, اس کے بعد پھر کم وقت کیا اٹھا کے لے آیا, یہی لے کر آنی تھی. تو یہ تو پہلے شادی سے پہلے منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں. میں کئی لوگوں کو مشورے دے چکا ہوں, جہاں رشتہ طے ہوا میں کہتا ہوں اگر ہاں کرنے میں دیر لگا دو, مگر ہاں کر دیے تو شادی میں دیر نہ کرو, ٹوٹ جائے گا رشتہ. کئی لوگوں کو سمجھا چکا ہوں, لوگ نہیں مانتے اور رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. پھر میں ان کو بتا دوں, دیکھا میں نے کہا تھا کہ 6 مہینے کی منگنی اس زمانے میں نہیں چل سکتی, نہیں چل سکتی. بدگمانیاں پھیلاتا ہے شیطان, اتنی بدگمانیاں پھیلا دے گا کہ بہت مشکل ہے کہ وہ کام ہو جائے. تو اتنا 8 سال 9 سال لگ جاتے ہیں, 4 سال لگ جاتے ہیں, 5 سال لگ جاتے ہیں, اور اتنا ٹائم لیتے ہیں. اس کے بعد جا کے دھوم دھڑک کے پھر 10 لاکھ اس نے اڑا دیے, 20 لاکھ اس نے اڑا دیے. اس کے بعد روتے پھر رہے ہیں کہ جناب مہنگائی بہت ہے, خرچے ہی پورے نہیں ہوتے, شادی آسان کام ہے, بچے پیدا کرنا آسان کام ہے, یہ تو اتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں. اتنے آرام سے کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کر لی بغیر خرچے کے, اور یہاں لڑکی بھی بیٹھی گھر میں بوڑھی ہو رہی ہے اور لڑکے بھی بوڑھے ہو رہے ہیں, شادی نہیں کر رہے, صحتیں برباد ہو رہی ہیں. نکاح کرنے کا جو دنیا میں عذاب آتا ہے نا سب سے پہلا, وہ یہ کہ جو شخص نکاح نہیں کرتا اللہ اس کے چہرے کی رونق چھین لیتا ہے, خواہ لڑکا ہو یا لڑکی. دیکھو شادی کے بعد دولہا دلہن کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے نہیں ہوتی, یہ نکاح کی برکت ہے, کیونکہ نکاح عبادت ہے, یہ اس کی رونق آتی ہے, ایمان کامل ہو جاتا ہے ان کا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو نکاح نہیں کرتا, فرمایا اس نے آدھا ایمان اس کا مکمل نہیں ہوا ہے, آدھا مسلمان ہے وہ آدھا نہیں ہے. کیسی رونق آ جاتی ہے, کیسی بشاشت آ جاتی ہے, کیونکہ پیغمبروں کی سنت, دونوں کا دنیا کا فائدہ بھی آخرت کا فائدہ بھی, مگر نہیں کریں گے. اور ایک بات بتا دوں, تعلیم کو رکاوٹ نہ سمجھو. بعض ماں باپ کو ہوتا ہے ہماری لڑکی تعلیم حاصل کر رہی ہے تو تعلیم مکمل کر لے پھر ہو جائے, یہ بھی غلط ہے. لڑکوں کو ذرا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے اس میں. اگر کوئی لڑکی ڈاکٹر بن رہی ہے, 1 سال ہو گیا, 3 سال رہ گئے اس کے, تو لڑکے کو چاہیے کہ بھئی تمہاری بیوی ڈاکٹر ہوگی, تمہارا اپنا فائدہ بھی تو ہے نا,
تو سسرال والوں کو کہہ دے کوئی بات نہیں آپ شادی کر دیں، تعلیم میں اس کی مکمل کروا دوں، میں اس کو پڑھنے دوں گا، گھر کے کام کاج سے تھوڑے دن کے لیے فارغ کر دوں گا. نہیں آئی بات سمجھ؟ اس طرح لڑکوں کو ایسا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے تاکہ نکاح میں تاخیر نہ ہو اور تعلیم بھی اس کی چلتی رہتی ہے. وہ بھی نہیں ایسا حوصلہ پیدا کرتے، وہ کیا کہنے چلو پھر جب ڈاکٹر بن جائے گی نا 3 سال بعد پھر ہی کروں گا شادی. پھر تو بڑے مسائل ہوتے ہیں، پتہ نہیں کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا. وہ کرے گا تو 3 سال تک تو اپنا نقصان کر دیا نا. 3 سال میں تو جو ہے نا وہ کتنے فوائد اٹھا سکتے تھے، یہ کتنی صحت اچھی ہو جاتی ہے. سب سے بڑی بات یہ عمر لمبی ہوتی ہے انسان کی، شادی شدہ آدمی کی عمر لمبی ہوتی ہے، کنوارے مر جاتے ہیں جلدی. تو یہ سب باتیں ہیں. نکاح کو شریعت نے آسان بنایا. تو میرے بھائی یہ بھی زنا کی روک تھام کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور نکاح کے بعد بھی زنا سے بچنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک انسان نظر کی حفاظت نہ کرے، ورنہ شادی شدہ لوگ بھی برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کی پیاری تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی زنا سے حفاظت فرمائے. یہ وہ پلید، وہ گندا، وہ ناپاک مرض ہے کہ جس کو لگتا ہے پھر اس کو گھین کی طرح کھاتا ہے، جان نہیں چھوڑتا. یہ اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اگر کوئی اس میں مبتلا ہے، اور جو بچے ہوئے ہیں اللہ ان کو ہمیشہ اپنی رحمت سے بچا کے رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.